آج کا ہمارا موضوع ترکش سیریز میں دکھنے والے مجاہد باربروسا کی مکمل تاریخ کے بارے میں ہوگا۔ سلطنت عثمانیہ کے سب سے مشہور بحری سپہ سالاروں میں سے ایک، جس کا اصل نام خیر الدین پاشا تھا۔ یورپی لوگ اسے باربروسا کہتے تھے، جس کا مطلب اطالوی زبان میں سرخ داڑھی ہوتا ہے۔ اس کی سرخی مائل داڑھی کی وجہ سے اسے یہ لقب دیا گیا۔ خیر الدین باربروسا تقریباً 1478 ارتحال میں جزیرہ لیسبوس، جسے اس وقت عثمانی سلطنت کا حصہ سمجھا جاتا تھا، میں پیدا ہوا۔ اس کے والد کا نام یعقوب آغا تھا، جو ایک ترک سپاہی تھے، جبکہ اس کی والدہ مقامی یونانی نژاد خاتون تھی، جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ باربروسا کے 3 بھائی بھی تھے، اور وہ سب شروع میں سمندری تجارت کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ اس کے بڑے بھائی اوروچویس نے بحیرہ روم میں جہاز رانی اور جنگی مہمات شروع کی۔ وہ یورپی طاقتوں، خاص طور پر اسپین کے خلاف لڑتے تھے، چونکہ اس زمانے میں اسپین اور عیسائی طاقتیں شمالی افریقہ کے علاقوں پر قبضہ کر رہی تھیں اور مسلمانوں پر حملے کر رہی تھیں۔ اس لیے باربروسا اور اس کے بھائی نے ان کے خلاف سمندر میں جنگیں شروع کیں۔ یورپی لوگ انہیں قزاق یا سمندری ڈاکو کہتے تھے، لیکن مسلمان انہیں ایک مجاہد بحری کمانڈر سمجھتے تھے، کیونکہ وہ مسلمانوں اور عثمانی سلطنت کے مفادات کا دفاع کر رہے تھے۔ 1518 میں اس کے بھائی اوروچویس کی جنگ میں موت ہو گئی۔ اس کے بعد خیر الدین باربروسا نے قیادت سنبھالی اور شمالی افریقہ کے شہر الجیرس پر مضبوط کنٹرول قائم کیا۔ بعد میں اس نے اس علاقے کو عثمانی سلطنت کے حوالے کر دیا اور خود سلطان کی طرف سے گورنر مقرر ہوا۔ عثمانی سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ نے اس کی غیر معمولی بحری صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اسے سلطنت کا گرینڈ ایڈمرل، کپتان دریا مقرر کیا۔ اس کے بعد باربروسا نے عثمانی بحریہ کو بہت طاقتور بنا دیا۔ اس کی سب سے مشہور فتح بیٹل آف پرویزا میں ہوئی۔ یہ جنگ 1538 میں لڑی گئی، جس میں عثمانی بحریہ نے یورپ کی متحدہ عیسائی بحری طاقتوں، جن میں اسپین، وینس اور پوپ کی بحریہ شامل تھی، کو شکست دی۔ اس جنگ کے بعد کئی دہائیوں تک بحیرہ روم میں عثمانی سلطنت کی بحری برتری قائم رہی۔ باربروسا صرف ایک جنگجو نہیں تھا، بلکہ ایک بہترین حکمت عملی بنانے والا کمانڈر بھی تھا۔ اس نے شمالی افریقہ کے کئی علاقوں کو یورپی قبضے سے آزاد کروایا اور ہزاروں مسلمانوں اور یہودیوں کو اسپین سے نکالے جانے کے بعد محفوظ علاقوں میں منتقل کیا۔ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں وہ استنبول میں رہا اور وہاں سے عثمانی بحریہ کی نگرانی کرتا رہا۔ اس کا انتقال 1546 میں استنبول میں ہوا۔ آج بھی استنبول میں اس کا مقبرہ موجود ہے اور ترکی کی بحریہ اس کے احترام میں تقریبیں منعقد کرتی ہے۔ اس نے عثمانی سلطنت کو سمندر میں اتنی طاقت دی کہ کئی دہائیوں تک یورپی طاقتیں اس کے مقابلے میں کمزور رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔